السلام علیکم دوستو ہم نے اس سے پہلے ہسٹری آف دا چائنا کے حوالے سے ہم نے 1900 تک ہم نے احاطہ کیا تھا. تاریخ میں مختلف بغاوتیں ہوئیں اور مختلف شورشیں برپا ہوئیں. تو پھر 1900 آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ چینی بادشاہت کا خاتمے پر سن یات سن کے اس کردار پر، ایک انقلابی کردار پر، ایک ریفارمر کے طور پر وہ سامنے آیا. ہم آج 1911 تک کے انقلاب کا ذکر کریں گے. چین گزشتہ ایک صدی سے خوفناک سیاسی خلفشار کا شکار رہا. آپ کے بھی علم میں نے اس سے پہلے گفتگو کی، اور اس دوران بہت سی خطرناک بغاوتیں ہوئیں. لیکن چین میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو چین میں ریفارمز لا کر چین کو ایک بار پھر مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے. انہی میں سے ایک شخصیت سن یات سن بھی تھا، جو 12 نومبر 1866 میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق کینٹنز کے ایک بندرگاہ سے تھا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں یورپی اقوام نے پہلا اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر یہاں لوٹ کھسوٹ کی. سن یات سن چین کا وہ عظیم رہنما جسے آج کے ماڈرن چین میں بطور ہیرو تصور کیا جاتا ہے، خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم ہوائی سے حاصل کی، جو اس وقت امریکہ کا حصہ نہ بنا تھا، لیکن ثقافتی بنیادوں پر وہ امریکہ کے زیر اثر تھا. اس کی بہت سی امریکہ کے اثرات اس پر مرتب ہو رہے تھے. انہوں نے سن یات نے وہاں رہ کر تاریخ، فلسفہ، علم سیاسیات کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا. کچھ عرصے بعد ہانگ کانگ آ کر انہوں نے میڈیکل کی پریکٹس بھی کی، لیکن وہ جلد ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ قدرت نے انہیں کسی بڑے عظیم مقصد کے لیے تیار کیا ہے. تو وہ میڈیکل کی پریکٹس چھوڑ کر واپس اپنے گھر کینٹونز لوٹ آئے. وقت چین کا پرآشوب دور تھا، جب باکسر بغاوت کے باعث چین اپنی حیثیت کھو بیٹھا تھا. وہاں کوئی حکومت اس انداز سے قائم نہ تھی. اس لیے سن یات سن نے چین کو جدید بنانے کے لیے ایک پروگرام مرتب کیا. اس کے لیے مختلف لوگوں سے حمایت حاصل کی. سن نے چین کی ہم عوام کو اس مقصد کے لیے جدید تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا منصوبہ بھی بنایا. اس کے ساتھ وہ عوام کو سیاست میں شریک کرنے کے لیے باقاعدہ کمپین لانچ کی، اور حکمران طبقے کا خاتمہ انہوں نے لازمی قرار دیا. جب اسے وہاں سے پذیرائی انہیں نہ ملی تو اس نے کینٹون میں خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھ لی، جن کا اول مقصد بادشاہت کا خاتمہ اور چین میں جمہوری نظام لانا مقصود تھا. اس پروگرام کو لوگوں نے تائید بخشی، اور کچھ ہی عرصے میں اس میں تقریباً 3000 ایکٹیوسٹ شامل ہو گئے. جماعت کی شاخیں چین کے دور دراز علاقوں میں قائم ہونا شروع ہو گئی. حکومت کو جیسے ہی ان کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو وہ چکنا ہو گئے. انہوں نے سن یات سن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو سن یات سن اور اس کے قریبی ساتھیوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی. وہاں سے وہ نکل گئے اور وہاں انہوں نے یورپ میں جا کے پناہ لی، جہاں سے انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک منشور شائع کیا، جس کے 3 اہم نکات تھے، جس میں نمبر 1 نیشنلزم، عوامی حقوق اور عوام کا معاشی تحفظ کا فارمولہ پیش کیا. قوم پرستی سے سن کی مراد یہ تھی کہ چین سے غیر ملکی اقوام نکل جائیں، کیونکہ چین چینیوں کا ہے. اور عوامی حقوق سے مراد ملک میں جمہوری نظام تھا، عام انتخابات تھے جس میں ہر شخص نے حصہ لینا تھا. ان میں ریفرنڈم، سیاسی آزادی اور ریاستی ادارے یعنی انتظامیہ، عدلیہ اور قانون ساز ادارے یعنی پارلیمنٹ اپنی جگہ آزاد ہوں، آزاد فیصلے کر سکتے ہوں. اور عوامی معاشی تحفظ سے مراد فیوڈلزم کا خاتمہ، کسانوں کو زرعی زمینیں دی جائیں. اور یہ سن یات سن نے یہ پروگرام بنایا، اور لندن، فرانس، برسلز اور برلن کے دورے میں انہوں نے وہاں پہ مقیم مختلف چینی جو بہت عرصے سے وہاں مقیم تھے ان سے فنڈ ریزنگ کی، ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو اپنے منشور سے اپنے ساتھ متفق کروایا. اور یہ باقاعدہ ایک کمپین لانچ پورے یورپ میں کی گئی.
سنجد سن نے منچو خاندان کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ سنجد سن کی بغاوت چین کے مختلف مقامات پر پھیلتی چلی گئی، لیکن ابتدائی دور میں ان کو کامیابی نہ ملی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قدامت پرست حلقوں کو یہ سمجھ ضرور آ گئی کہ اصلاحات کے بغیر اقتدار میں رہنا اب ان کے لیے ناممکن ہے۔ پھر اسی طرح مقابلے کے امتحان کا طریقہ کار اور نصاب تبدیل کیا گیا، عوام کو پہلی بار سیاست میں حصہ لینے کی آزادی مل گئی، انہوں نے دی نا پھر، اور لیکن یہ شاید اصلاحات لانے کی ٹائمنگ تھی اس وقت۔ آج سے اگر وہ وقت 10 سال پہلے وہ یہ اصلاحات لے آتے، ریفارمز لے آتے، تو شاید یہ ایکسیپٹ ہو جاتا، یعنی اب وقت گزر چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ اصلاحات چین کی بادشاہی نظام کو بچانے میں یکسر ناکام رہا۔ اس وقت بادشاہی کے نظام پر ایک کاری ضرب اس وقت پڑی جب چین میں سیلاب آیا۔ چین پورا ایک بہت بڑا علاقہ جو تھا وہ سیلاب کی زد میں آ گیا، لاکھوں کسان اس پانی میں بہہ گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کے مویشی وغیرہ اسی سیلاب کی نظر ہو گئے، ہزاروں دیہات سیلابی پانی میں غرق ہو گئے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ منچو شاہی خاندان کے پاس، حکومت کے پاس نہ تو کوئی وسائل تھے کہ وہ بر وقت متاثرین سیلاب کی مدد کرتے، اور اس دوران ایک اور حادثہ ہو گیا کہ جس میں ہانکو شہر میں روسی سفارت خانے میں ایک اتفاقیہ بم کا زوردار دھماکہ ہوا، اور جیسے ہی دھماکہ ہوا اس سے افراتفری پھیلی، اور باغی شاید اسی موقع کے انتظار میں تھے، انہوں نے فوراً آگے بڑھے، اور کیونکہ وہ منظم تھے انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ منچو شاہی خاندان کا نامزد گورنر خوف زدہ ہو کر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ غیر ملکی طاقتوں نے بھی اس بغاوت کو کچلنے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، دلچسپی نہ لی۔ اس طرح 1911 کا سال چین کے پہلے انقلاب کا سال تصور کیا جاتا ہے۔ اس وقت سنجد سن امریکہ میں تھا، اور جہاں وہ وہاں پر مقیم چینیوں سے فنڈ ریزنگ کر رہا تھا، کیونکہ چینی وہاں 1831 کو 20 میں وہاں سیٹل ہونا شروع ہوا تھا۔ جب ریلوے لائنز وہاں بچھائی گئی امریکہ میں، تو وہاں چائنیز نے اپنی مدد وہاں وہ اپنی روزگار کے سلسلے میں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی تھی، اور بڑی تعداد میں انہوں نے وہیں آباد کاری کی تھی۔ تو پھر وہاں پر چینیوں نے اس کو بڑا پسند کیا، اس سنجد سن کے اس پروگرام کو، اور انہوں نے فنڈ اچھے خاصے ان کو مہیا کیے۔ اور اس کا پھر یہ تھا کہ یورپی ممالک سے علم سیکھنے کا جذبہ، کیونکہ سنجد سن کا ہمیشہ پیشے کار فرما رہا، اس طرح چین کے فرمانروا سوشی جو قدامت پسند حکمران تھی، اس کا بھی انتقال 1908 میں ہوا، کیونکہ وہ بڑی منافق عورت تھی۔ ایک طرف وہ قدامت پرستوں کے ساتھ، اور باکسر جب وہ بغاوت ہوئی ان کو در پردہ، جس طرح پہلے ویلاگ میں نے کہا کہ وہ ان کی امداد کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی باکسر بغاوت کو اتحادی فوجوں نے کچل دیا، تو یہ سوشی نے باقاعدہ پھر یہ کیا کہ ان کو اس پوری بغاوت کا ذمہ دار قرار دے کر باکسر تحریک کے بغاوت کے ان ذمہ داران کو کھلے عام پھانسیاں دیں، سر قلم کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس کا 1908 میں انتقال ہو گیا، مر گئی وہ، اور قدامت پرستوں نے چینی فوج کے جنرل یوان شی قائم کی مدد سے یوان نے فوج اور نیوی کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ اس طرح پہلی بار فوج کے جنرل یوان شی قائم نے چین کی فوج اور نیوی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں سنبھالا۔ سنجد سن کی واپسی پر منگ جنگ میں جنوری 1912 میں چین کو ریپبلک کا درجہ پھر دے دیا گیا۔ چین کا پہلا صدر سنجد سن کو بنایا گیا، اور یہ تقرری یوان شی قائم کو بارے گراں گزر رہی تھی، وہ اس کو پسند نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس نے تو بڑے عرصے سے اس صدارت پر نظریں جمائی ہوئی تھی، اسی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ لیکن سنجد سن کے منتخب ہونے پر، اس کے مقرر ہونے پر صدر، اس نے بالکل ایک آنکھ سے اس کو نہ بھائی ہوئی بات، اور پھر اس نے وہاں سے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اور یہ بات سنجد سن کو بھی معلوم ہو گئی کہ وہ اپنے اختیارات فوج کی مدد کے بغیر استعمال کر ہی نہیں سکتا، اور اس لیے اس نے یوان سے معاملات
طے کرنے کے لیے مذاکرات کے دروازے کھولے اور تاکہ مصالحت ہو سکے، لیکن سن یات سن اس میں ناکام ہوا کیونکہ یوان کسی بھی صورت میں اقتدار میں شراکت کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ سن یات سن کو اس بات کا علم تھا کہ اس سے اب جو قدامت پرست اور یوان کی جو منصوبہ بندی ہے اس سے خانہ جنگی ہو جائے گی، اور خانہ جنگی کا جب بڑھے گی تو سن یات سن کا وہ پروگرام، وہ منصوبہ، ایک عظیم منصوبہ، وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا اور منصوبہ غارت ہو جاتا۔ تو اس نے پھر یہی سمجھا، اس نے صدارت سے استعفیٰ دیا، یوان کو صدر بننے کا موقع فراہم کیا، اور چین کو ریپبلک ڈکلیئر کرنے پر ہزاروں سال کی بادشاہت کے نظام کا چین سے مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت چین کا آخری جو شہنشاہ تھا وہ بڑا چھوٹا سا تھا، اور اس کو سمر پیلس میں اس کو رہائش دی گئی، اور کمسن سابق شہنشاہ پیوئے نے جو جلدوں پر مرتب کی گئی اس میں بڑے دلچسپ واقعات درج ہے، جہاں وہ شہنشاہ سے پھر وہاں ایک فیکٹری کا چوکیدار کی حیثیت سے اپنا ملازمت کرتا رہا، اس میں اس کا بھی ذکر ہے۔ چین کو یہ دور کٹھن مراحل سے اس کو گزرنا پڑ رہا تھا، جن میں قدامت پرست قوتوں اور روشن خیال طبقے کے درمیان ایک مقابلہ تھا۔ چین کا سماج ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ یہ حالات انسانی تاریخ میں بہت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ انہی حالات پہ بعض قومیں اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر ڈال کر تباہ و برباد ہوئے کر دیتے ہیں، لیکن چین کے جدیدیت کا حامین نے شعور آگاہی کے ذریعے اس قدر زوال پذیر معاشرے میں ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتے ہی چلے گئے، اور یہی صورتحال آج دیکھیے کہ پاکستان کے سماج کے ساتھ بھی ہے، جہاں ایک جانب ماضی کی دلکشی اپنی جانب کھینچ رہی ہے تو دوسری طرف نئی تہذیب انگڑائیاں لیتی ہوئی نئی روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا ہم نے ماضی کے اندھیروں میں رہنا ہے یا نئے افکار کی روشنی میں اپنی منزلوں کا تعین کرنا ہے؟ بہرحال آج چین کا ایک اور دور 1911 تک کا میں نے احاطہ کر لیا، اس پہ گفتگو ہوئی۔ اگلے ایپیسوڈ پہ ہم ریپبلک چین کا جو پروگرام بنا تھا، جو منصوبہ امپلیمنٹ کروایا گیا تھا، وہ کیوں ناکام ہوا، اس پہ ہم غور و فکر کریں گے بہت جلد انشاءاللہ۔ یہ ایک دو ایپیسوڈز میں اس کو ہم اپنے ہسٹری آف دا چائنا کو اختتام میں لے آئیں گے۔ جڑے رہیے، اپنے یار کو سوال بھی کر لیا کرے، کمنٹس بھی دیا کرے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام۔